دستورنا القرآن وديننا الإسلام أركانه جليلة دعائم الفضيلة وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور بے شک ہم نے آسان کیا قرآن نصیحت کو، پھر ہے کوئی نصیحت پکڑنے والا؟ Our guide is the Quran, our religion is Islam. 5 noble pillars upholding what is virtuous. To make the testimony is the base of the faith, and the fast and the prayer, the pilgrimage and charity. سورہ نور پر آپ کی بڑی گرفت ہونی چاہیے، ذرا مشکل ترین صورتوں میں سے ہے یہ. اور سن لیجیے اس کی بعض خصوصیات بتاتا ہوں. پہلی آیت میں ہی یہ کہہ دیا گیا سورۃ انزلناہا وفرضناہا وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون. لعلکم تذکرون، ہم نے یہ سورت نازل کی ہے. سورۃ انزلناہا، ہم نے یہ سورت نازل کی ہے. وفرضناہا، ہم نے اس سورت کو فرض کر دیا ہے. ہم نے پہ زور دیکھیے 3 مرتبہ، نہ ہم نے. وَأَنزَلْنَا فِيهَا آیَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور ہم نے اس میں آیات بینات، کھلی آیات نازل کی ہیں. سن لیجیے، نوٹ کیجیے، یہاں آیات کا مطلب ہے احکام. ہم نے اس میں واضح احکام نازل کیے ہیں. امید ہے کہ آپ لوگ اس نصیحت کو قبول کریں گے. دھمکی ہے یہ، امید ہے، ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے فرض کیا ہے، ہم نے احکام نازل کیے ہیں. امید کی جاتی ہے، توقع کی جاتی ہے کہ تم لوگ ان ہدایات کو یاد رکھو گے. اچھا جی، اب ذرا غور کیجئے، 5 پیراگراف ہے، 64 آیات ہیں. اس کی نظم پر پہلے ہم بات کرتے ہیں. یہ جو 34 تک، ایک آیت نمبر 1 سے 34 تک یہ پہلا پیراگراف ہے، یہ احکام پر مشتمل ہے. اور آخری پیراگراف یہاں دیکھیے 58 سے لے کر 64 تک، یہ بھی احکام پر مشتمل ہے. پہلا پیراگراف بھی، آخری پیراگراف بھی. اب درمیان میں 3 پیراگراف ہیں. دوسرے پیراگراف میں مومنین اور کافرین کے اعمال کے لیے 2 تمثیلیں بیان کی گئی ہیں. تیسرے پیراگراف میں اللہ کا تعارف ہے اللہ کی صفات سے. اور چوتھے پیراگراف میں مومنین اور منافقین کی صفات کا فرق بیان کیا گیا. اچھا، ایک ذیلی بات ذرا سمجھ لیجئے. سورۃ النور 24 نمبر سورت ہے جو 6 ہجری میں نازل ہوئی، لیکن سورۃ الاحزاب 33 نمبر سورت ہے جو بعد میں آئے گی، وہ 5 ہجری میں سورۃ الاحزاب کے بعد نازل ہوئی. اسی لیے میں نے کیا کیا ہے، تو آپ جب پڑھیں گے تو سورۃ النور کو جو ہے الگ پڑھیے، پہلے احزاب کو پڑھیے پھر نور کو پڑھیے. اچھا جی، سب سے پہلے دیکھیے یہاں پر آیت نمبر 1 سے 3 میں فوجداری قوانین ہیں غیر شادی شدہ زانی اور زانیہ کے بارے میں. اگر زنا غیر شادی شدہ آدمی یا لڑکی جو ہے کرے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے. لیکن اگر شادی شدہ آدمی کرے تو اس کے لیے پتھر ہے، رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا. اگر توجہ سے سن لیجیے، ایک قصہ پہلے بیان کر دیتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی مسجد کے اندر، تو ایک آدمی نے اٹھ کے کھڑا ہو گیا. اس نے کہا اللہ کے رسول، ایک ہمارا مقدمہ ہے، ذرا آپ ہمارا فیصلہ کر دیجئے. وہ میرا بیٹا جو ہے، یہ جو صاحب ہے ان کے پاس کام کرتا تھا، اور اس نے جو ہے
میری بیوی کے ساتھ برا کام کیا. تو وہ دوسرا آدمی کہنے لگا آپ بیٹھ جائیے, میں جو ہے اس کو سمجھاتا ہوں, میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں زیادہ سمجھا سکتا ہوں. وہ آدمی بیٹھ گیا, دوسرا آدمی کھڑا ہو گیا. اس نے کہا کہ اللہ کے رسول, میرا لڑکا جو ہے ان کے گھر میں کام کرتا تھا, ان کی بیوی کے ساتھ اس نے برا کام کر دیا, تو میں نے ان کو راضی کرنے کے لیے 100 بکریاں دے دی ہیں. چونکہ ان کی بیوی کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے تو میں نے 100 بکریاں ان کو دے دی ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب سنیے میں نقطہ جو بیان کر رہا ہوں, زنا کا مقدمہ قابل راضی نامہ نہیں ہے, قتل کا مقدمہ قابل راضی نامہ ہے. قتل اگر ہو جائے تو دیت دے کر آپ راضی نامہ ہو جائے تو قتل معاف ہو سکتا ہے, سمجھے, لیکن وہ اگر جاسوس ہے تو پھر نہیں ہو سکتا. اسٹیٹ اگر ہے وہ تو جاسوس اگر اسٹیٹ کے خلاف کر رہا ہے تو پھر اس کو تو ماریں گے ہم, پھر وہ پھر دیکھتے ہیں کہ تو اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ دیا اور فرمایا 100 بکریاں, ان کا نام تھا 100 بکریاں واپس کرو. اس کے بعد کہا کہ تمہارے بیٹے کے لیے, تمہارا بیٹا غیر شادی شدہ ہے, تمہارے بیٹے کے لیے 100 کوڑے ہیں, 100 کوڑے ہیں. اس کے بعد انہیں سے کہا تم اپنے گاؤں جاؤ, بیوی سے پوچھو کہ کیا اس نے اپنی مرضی سے زنا کیا تھا, اگر اس نے اقرار کر لیا تو پھر اس کو سنسار کر دو. انہیں سے اپنی بیوی کے پاس گئے اور بیوی سے پوچھا, اس نے کہا ہاں میں نے برازا اور رغبت میں نے اس لڑکے کے ساتھ بدفعلی کی, زنا کیا, تو پھر ان کو سنسار کر دیا گیا. اچھا دیکھیے یہاں ضمنی بات بتاتا ہوں, میں نے یہاں چارٹ بنا کر لگایا ہے زنا سے بچنے کی اسلامی تدبیریں, اور سن لیجیے ایک میں نے یہاں دروازہ بنایا ہے اور اس کے اوپر لکھ کے لگایا ہے لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب ہی نہ جاؤ. تو اسلام نے نہ صرف زنا کو حرام ٹھہرایا ہے بلکہ زنا کے جتنے دروازے, جس مکان میں زنا ہوتا ہے نا اس کے جتنے دروازے ہیں ان تمام دروازوں کو بھی بند کر دیا ہے. تو یہاں میں نے, آپ یہاں غور سے دیکھیے, یہاں میں نے 13 دروازے بتائے ہیں جن کے ذریعے سے آپ زنا کے گھر میں داخل ہو سکتے ہیں, اور اس میں سے کچھ صورت نور میں آئے ہیں اور کچھ صورت احزاب میں آئے ہیں. تو آپ کو جب فرصت ملے تو اس چارٹ کو بہت باریک بینی سے اچھی طرح سے آپ اس کو دیکھنے کی کوشش کیجیے. اس کے بعد زبردستی کی جائے لڑکی سے تو پھر اس میں تو صرف ایک فریق کا ہوگا. جیسے کل میں نے بتایا تھا نا, اگر زبردستی آپ سے رشوت لی جا رہی ہے تو آپ گناہگار نہیں ہوں گے. زبردستی راتوں رات مسلط ہم پہ مشرف ہو گیا, راتوں رات آ گیا وہ مشرف, ہمارا کیا قصور ہے اس میں؟ لیکن ہمارا قصور یہ ہے کہ ہم میدان میں نہیں نکلے, اس کو جو ہے 9 سال تک برداشت کیا ہم نے. ہم سڑکوں پہ آتے کہتے کہ بھاگ یہاں سے نکل, ہم جو ہے تجھے ہم, بلکہ ہم نے تو پروٹوکال دے کر اس کو کہا کہ بہت اچھی خدمات ہیں آپ کی, فوج نے جو ہے بگل بگ جا کے کہا جاؤ امریکہ میں جا کے پاکستان کے خلاف کام کرو, تو برطانیہ میں جا کے کام کرو. تو یہ اچھا جی, اب یہاں آ جائیے 4 سے 10 میں پاک دامن عورتوں پر الزام لگانے کی سزا بیان کی گئی. 11 سے 26 میں منافقین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ پر الزام لگایا تھا, جس کو واقع افک کہتے ہیں, جس کے بارے میں قرآن میں آیت نازل ہوئی ھذا بہتان عظیم, اور حضرت عائشہ کی برات کا اظہار ہوا, تو وہ اس کا ذکر ہے. اور یہاں پر لعان کے احکام بھی ہے. لعان غور سے سن لیجئے, لعان کہتے ہیں اس کو, عربی میں ہم ملاعنہ بھی کہتے ہیں, ایک دوسرے پر لعنت کرنا, یعنی بیوی شوہر پر لعنت کرے گی, شوہر بیوی پر لعنت کرے گا. اگر کوئی شوہر اپنی بیوی کو کسی شخص کے ساتھ زنا کرتے ہوئے دیکھتا ہے اور کوئی گواہ نہیں ہے, صرف شوہر ہی ہے, تو ایسے مقدمے کا فیصلہ لعان سے کیا